میرے بزرگ چودھری اقبال گجر صاحب اور KPK میں ہماری قوم کی پہچان اور شان سردار یوسف گجر صاحب انتظامی امور میں ایک اچھا نام اور ایک اچھی تعاون کرنے والی شخصیت چودھری قاسم صاحب چیف جسٹس صاحب کا پنجاب اور چودھری جعفر اقبال صاحب اور دیگر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دوست احباب اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے گجر برادری کے عظیم لوگوں، السلام علیکم۔ میں آج 22 سال بعد گجر قوم کے کسی بھی پلیٹ فارم پر مجھے وہ بھی نمائندگی ملی ہے قمر بھائی کی وجہ سے، جن کی میں پوری قوم سے معافی چاہتا ہوں۔ انہیں پرائم منسٹر صاحب نے مختلف امبیسیز میں بھیجا ہے، تو وہ اس سلسلے میں وہ یہاں پر تشریف نہیں لا سکے، تو مجھے موقع مل گیا۔ لیکن دو چیزیں میں دیکھ رہا تھا، تو میں اس کی تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سینئر لوگ ہیں، انجمنیں بھی مختلف بنی ہوتی ہیں۔ ایک تو میری تجویز ہے کہ آپ انجمنیں جتنی مرضی بنائیں، تنظیمیں جتنی مرضی اپنی برادری پلیٹ فارم پر بنائیں، لیکن اگر سالانہ فنکشن کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایک سالانہ فنکشن ہونا چاہیے جس میں تمام صدور جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں۔ دوسرا، میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا جو آپ نے بورڈ لگایا ہوا ہے، اس میں جن شخصیات کی تصویریں لگی ہوئی ہیں بہت بڑی شخصیات ہیں، وہ بہت بڑا نام ہے ان کا، لیکن ان سے بھی بڑی شخصیات ہیں جن کا دو شخصیات کا تصویریں نہ دیکھ کر مجھ جیسے جو گجر قوم کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اتنا سا کارکن ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے۔ وہ ہے چودھری فضل الہی صاحب، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے ہیں۔ اور دوسرا ہماری شان ہے میجر طفیل صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی تنظیم ہو وہ جب بھی تصویریں لگائے چودھری صاحب کی، پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بڑا اعزاز آپ کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے اس وقت، اور اس سے بڑا نشان حیدر کا اعزاز جو ہے وہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ دونوں شخصیات کی بھی تصویریں موجود ہونی چاہیے۔ تیسرا، چودھری صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جی گجر گزٹ کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ آج گجر گزٹ آپ ضرور پرنٹ میڈیا پر لائیں، لیکن جتنی اچھی آواز، جتنا اچھا میسج آپ الیکٹرانک میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں یا پہنچا سکتے ہیں، جتنی جلدی ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں، سوشل میڈیا پر آپ کے گروپ ہونے چاہیے جس میں ایک تو ریکارڈ آپ کا محفوظ رہے گا، یہ آپ کی ہسٹری جو ہے یہ محفوظ رہے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی کام کریں، تو یہ پرنٹ میڈیا سے ہمیں بہتر رزلٹ دے گا، کیونکہ پرنٹ میڈیا میں آپ محنت نہیں کرتے ہیں، جتنی پیسہ آپ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس میں آپ نوجوان نسل کو بہتر میسج دے سکتے ہیں، کیونکہ نوجوان نسل اردو کی طرف کم ہے اور انگلش کی طرف زیادہ ہے، تو اس لیے اسے سوشل میڈیا پر کام کرنا چاہیے۔ آج میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ میں انڈیا میں گجر کنونشن میں گیا دلی میں 2012 میں، تو جب میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا اسپیچ کرنے کی، میں نے تو باہر نکلا، تو مجھ سے جب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ جو تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ایک شخصیت کو جانتے ہو؟ اگر تم گجر ہو تو ایک شخصیت کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی کون سی شخصیت؟ اور انہوں نے میرے بڑے بھائی عاقل چوہان صاحب کے بزرگ، اللہ انہیں جنت و فردوس میں جگہ دے، علی حسن چوہان صاحب کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہماری قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ میں نے کہا ہاں، مجھے بھی اگر اپنی قوم کی ہسٹری پڑھنے کا کوئی اچھے طریقے سے ریفرنسز کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا ہے تو وہ بھی انہی کی کتاب سے ملا۔ وہ ہماری گجرات میں بھی مولوی عبدالحق صاحب نے جو ہے گھوڑی عالم والے، انہوں نے بھی لکھی ہے، لیکن انہوں نے بھی بہت بڑا ایک ریکارڈ، لیکن جو ریفرنسز کے ساتھ علی حسن چوہان صاحب نے لکھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گجر قوم یہاں پر نہیں ہے، میرا بھی یہی
اندازہ تھا کہ شاید ہم ہوشیارپور تک ہیں, لدھیانے تک یا ان سائڈوں پر تھوڑے تھوڑے گزر ہیں, لیکن جس دن میں دلی میں گیا, یو پی میں گیا, راجستھان میں گیا, تو وہاں پر مجھے اندازہ ہوا کہ ہم وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں, اور جو زمینیں ہیں وہ دلی کے گرد و نواح میں 2 قوموں کی, ایک ارائن قوم کی اور ایک گجر قوم کی زمینیں ہیں, اور الحمدللہ بہت اچھا ان کا بھی گزارا چل رہا ہے. میں تسلسل سے بات نہیں کروں گا, تھوڑے میں ٹپ لوں. میں سردار یوسف صاحب کا خصوصی طور پر اور انکل اقبال کا ذکر ضرور کروں گا 2 باتوں سے. جب میں یونیورسٹی کالج میں تھا تو جب میں پہلی دفعہ گیا تو 85 میں ایک میاں ولی الرحمان صاحب غالباً آپ کے ایم پی ہوا کرتے تھے. ہم بس پہ ٹرپ میں گیا تو جب وہ آتے تھے ہمارے بھائی گجر قوم کے, تو سارے جو ساتھ ہمارے لوگ تھے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تمہاری قوم آ گئی ہے. اس وقت کسی اور قوم کا بڑا ہولڈ ہوا کرتا تھا. ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے سردار صاحب کو کہ انہوں نے اس منصیرہ میں, کاغان ناران میں, اس کی تمام وادیوں میں جس قوم کو نیچے بیٹھنے والی قوم کہا جاتا اسے وزارتوں تک پہنچا دیا. میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. ہم فخر کے ساتھ اب جا کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں اور ایک قوم کے لوگ یہاں پر ہیں. اور آج تقریباً 33 سال پرانی میرے بزرگ, میرے انکل, میرے آئیڈیل چودھری اقبال صاحب اس بات کو شاید انہیں یاد نہ ہو. جب وہ وزیر تعلیم تھے 90s میں آپ وزیر تعلیم تھے, میں کسی کام کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جج صاحب نے بڑی تعلیم کے اوپر بات کی, تعلیم ہی کے ذکر کیا, اور میں اسی بات پر میں سمجھتا ہوں کہ جتنی دیر تک ہم تعلیمی میدان میں ترقی نہیں کریں گے ہم کسی کے برابری نہیں کر سکتے. پیسے کے ساتھ برابری نہیں ہو سکتی. اگر آپ کی برابری ہو سکتی ہے, آپ کسی کو کوئی پے کر سکتے ہیں, تو وہ آپ تعلیمی میدان میں جب نوجوان نسل آگے آئے گی تو تب آپ ترقی کر سکتے ہیں. آج مجھے ان کے وہ تاریخی الفاظ, میں جب یہ وزیر تعلیم تھے, میں بھی کالج میں تھا, میں ان کے پاس گیا, کوئی کام تھا, میں نے وہ جو میرے والد کا دوست وہ حاجی اصغر قاہرہ صاحب میرے والد تھے, ان کا بڑا تعلق تھا, وہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے, سنا ہوا تھا, مجھے نہیں جانتے تھے چوہدری صاحب کہ میں کون ہوں. میں ان کے پاس غالباً یہ اچھرا سائٹ پہ رہتے تھے, تو میں گیا گھر صبح, انہوں نے چٹ دی اور چٹ کے اوپر میں نے اپنا نام لکھا, تو انہوں نے مجھے اندر بلایا, ناشتہ کرایا. تو جو میں نصیحت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, لاسٹ کی بات کروں گا, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا بیٹا کام تمہارا ہو جائے گا, لیکن میری 2 باتیں یاد رکھیں. یہ میں آپ تمام لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, میری 2 باتیں یاد رکھیں. ایک, اپنی تعلیم پر توجہ دو. اگر تمہارے پاس تعلیم ہوگی تو لوگ تمہارے خود بخود پیچھے آ جائیں گے. اگر تمہارے پاس تعلیم نہ ہوئی تو تمہارے پیچھے کوئی بھی نہیں آئے گا. اور دوسری میری نصیحت ہے کہ حاجی اصغر قاہرہ نے تمہارے لیے اتنے تعلقات بنا دیے ہیں, اگر زندگی میں تم نے ان کا نبھا کر لیا تو تم دنیا کے کامیاب ترین شخص ہوگے. میں آج بھی یہ اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہوں کہ جو ان کی بات تھی, میں آج بھی اپنے والد کے جو تعلق ہیں, قمر بھائی ہیں, میں ہوں, آج ہم بہت بڑی ٹیم ہے اپنی فیملی کی, ہم سارے بھی دوڑ رہے ہیں, لیکن اپنے والد کے تعلقات تک ہم آج بھی نہیں پہنچ پائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مخصوص اور محدود تعلقات پر ہی توجہ دینی چاہیے اور اپنی آنے والی نسل کی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے. بہت مہربانی. میں ایک دفعہ آپ تمام دوستوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت دی. وہ میں ادھر بھی بیٹھا رہ سکتا تھا کیونکہ میں نمائندگی کرنے آیا تھا, لیکن آپ نے یہ عزت افزائی کی. بہت مہربانی. شکریہ. بھرپور تالیاں جناب ندیم قاہرہ صاحب, بہت محبت.